قصہ پپو خرگوش کا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، دور ریت کے کنارے ایک بہت بڑے گھنے درخت کے نیچے 4 چھوٹے خرگوش اپنی ماما خرگوش کے ساتھ رہتے تھے۔ ان چاروں کے نام کچھ اس طرح تھے: چھوٹو، موٹو، روتو اور پپو۔ ایک دن صبح ماما خرگوش نے اپنے 4 بچوں سے کہا، تم لوگ کھیلنے کے لیے کھیتوں میں جا سکتے ہو یا پھر گھر کے آس پاس کھیل سکتے ہو، لیکن ہرگز عابد صاحب کے باغ میں مت جانا، وہیں تمہارے والد صاحب کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا۔ عابد صاحب کی بیگم نے انہیں پکڑ کے ان کی ٹکا بوٹی بنا دی تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے بازار جا رہی ہوں، تم لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرنا اور کسی شرارت میں بھی نہیں پڑنا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی چھتری اور ٹوکری اٹھائی اور بازار کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے بیکری سے براؤن بریڈ اور 5 بنس کھانے کے لیے لیے۔ چھوٹو، موٹو اور روتو، جو کہ بہت ہی اچھے بچے تھے، اپنی ماما کا کہا مانتے ہوئے ارد گرد ہی بلیک بیریز اکٹھا کرنے لگے۔ لیکن پپو بہت ہی شرارتی تھا۔ وہ سیدھا عابد صاحب کے باغ میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے سب سے پہلے کچھ پتے کھائے اور پھر کچھ بینز کھائیں اور پھر اس نے کچھ مولیاں کھائیں۔ اتنا سب کچھ کھانے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا، تو وہ کسی آزمودے کی تلاش میں نکل پڑا، شاید کچھ اجوائن ہی مل جائے۔ مگر کھیروں کے بیلوں کے پار وہ عابد صاحب سے جا ٹکرایا۔ عابد صاحب ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل گوبھی کی کاشت کر رہے تھے۔ پپو کو دیکھتے ہی وہ اچھل پڑے اور اس کے پیچھے بھاگے۔ بیلچا ہلاتے ہوئے وہ چلائے، رکو چور، رکو چور۔ پپو بہت ہی خوفزدہ ہوا کیونکہ وہ واپسی کا راستہ بھول چکا تھا۔ وہ پورے باغ میں ادھر سے ادھر دوڑتا رہا۔ اس نے اپنا ایک جوتا گوبھیوں میں اور دوسرا جوتا آلوؤں میں کھو دیا۔ جوتا کھو جانے کی وجہ سے وہ 4 پیروں پہ تیزی سے دوڑنے کے قابل ہو گیا تھا اور وہ بھاگنے میں کامیاب بھی ہو جاتا، مگر بدقسمتی سے وہ بیریز کی جھاڑیوں میں پھنس گیا اپنے جیکٹ کے بڑے بٹنز کی وجہ سے۔ یہ ایک نیلے رنگ کی بالکل نئی جیکٹ تھی جس کے بٹنز چاندی کے تھے۔ پپو ہمت ہارنے لگا اور زاروں قطار رونے لگا۔ ایسے میں کچھ دوستانہ چڑیوں نے اس کی سسکیاں سنی اور اس کی ہمت بڑھانے کے لیے وہ اس کے پاس اڑ کر آئیں اور کہا، ہمت مت ہارو، تم اس جال سے نکل سکتے ہو۔ عابد صاحب چھنی لے کر پہنچے جو کہ وہ پپو کے سر پہ مارنا چاہتے تھے، مگر پپو اپنی جیکٹ سے نکلتا ہوا وہاں سے فرار ہو گیا اور اپنی جیکٹ پیچھے ہی چھوڑ دی۔ وہ اسٹور میں پانی کے ایک کنستر میں جا چھپا۔ یہ چھپنے کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہوتی اگر اس میں پانی نہ ہوتا۔ عابد صاحب کو اس بات کا یقین تھا کہ پپو اسٹور میں ہی کہیں چھپا ہے، تو انہوں نے تمام گلدانوں کو الٹا سیدھا کرنا شروع کر دیا پپو کی تلاش میں۔ جب وہ تلاش میں مصروف تھے تو اتنے میں ہی پپو کو چھینک آ گئی اور وہ پپو کے پیچھے لگ کے وہ اپنے پیروں تلے پپو کو کچل دینا چاہتے تھے، مگر پپو نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور 3 پودے بھی خراب کر دیے۔ عابد صاحب کے لیے اس کھڑکی سے نکلنا ناممکن سی بات تھی، تو انہوں نے پپو کا پیچھا کرنا ترک کیا کیونکہ وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے تھک بھی چکے تھے اور وہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ پپو آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس کی سانسیں بھی پھولی ہوئی تھیں اور خوف سے کانپ بھی رہا تھا۔ اس کو راستے کا بھی اندازہ نہیں تھا اور اتنی دیر پانی میں رہنے کی وجہ سے وہ ٹھنڈ بھی محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ لپٹی لپ، لپٹی لپ، نہ ہی بہت تیز اور نہ ہی بہت آہستہ وہ چلنے لگا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ایک دروازہ دکھا، مگر وہ بند تھا اور چھوٹے موٹے سے خرگوش کے لیے اس کے نیچے سے گزرنا
नामुमकिन सी बात थी। एक बूढ़ी चूहिया पत्थर की दहलीज से अंदर बाहर जा रही थी, अपने घर वालों के लिए मटर के कुछ दाने और बीन्स लेके। पप्पू ने उस चूहिया से बाहर जाने का रास्ता दरियाफ्त किया। चूहिया के मुंह में मटर का एक बहुत बड़ा दाना था, जिसकी वजह से वो उसे जवाब ना दे सकी और अपने सर की मदद से सिर्फ इशारा कर पाई। पप्पू जोर जोर से रोने लगा। उसने बाग के दूसरी तरफ रास्ता तलाश करने की कोशिश की, मगर वो मजीद हैरानी में मुब्तला होता गया। थोड़ी देर बाद वो एक तालाब के पास आया, जहां से आबिद साहब पानी की कनस्तर भरते थे। वहां एक सफेद रंग की बिल्ली साकित बैठी सुनहरी मछलियों को घूर रही थी। सिर्फ उसकी दुम की हरकत से ये गुमान होता था कि वो जिंदा है। पप्पू ने उस बिल्ली से बात किए बगैर ही वहां से जाने में आफियत जानी। उसने बिल्लियों के बारे में अपने छोटे कज़न से सुन रखा था। वो वापस स्टोर की तरफ जाने लगा, पर रास्ते में उसे एक आवाज आई, स्क्रैच स्क्रैच। वो आवाज सुन के डर गया और फौरन झाड़ियों में जा छुपा। थोड़ी देर कुछ ना हुआ तो वो वापस झाड़ियों से बाहर निकला और व्हील बैरो पे चढ़ के इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। सबसे पहली चीज जो उसे नजर आई वो आबिद साहब थे। आबिद साहब की पीठ पप्पू की तरफ थी और वो प्याज काश करने में मशरूफ थे। उनसे ही आगे उसे बाहर जाने का दरवाजा दिखा। पप्पू बहुत ही आहिस्ते से व्हील बैरो से नीचे उतरा और जितना तेज भाग सकता था भागने लगा। झाड़ियों से गुजरते हुए वो सीधे रास्ते पे आ गया। आबिद साहब ने उसे कोने पे देख लिया, मगर पप्पू परवाह किए बगैर तेजी से भागा और दरवाजे के नीचे से खिसक गया। बाग के बाहर दरख्तों में पहुंचकर उसने अपने आप को महफूज महसूस किया। आबिद साहब ने पप्पू के जूते और जैकेट कव्वों को डराने के लिए लटका दी। पप्पू दौड़ता रहा और पीछे मुड़ के न देखा जब तक कि वो बड़े दरख्त के पास अपने घर ना पहुंच गया। वो इतना थक गया था कि नरम रेत के फर्श पे ही आराम करने के लिए लेट गया। उसकी मामा जो खाना बनाने में मसरूफ थीं, पप्पू को देख के हैरान हो गईं और सोचने लगी कि पप्पू ने अपने जूते और जैकेट्स के साथ क्या किया है। ये जैकेट्स और जूते का दूसरा जोड़ा था जो 15 दिन में उसने गुम किया था। हमें ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि शाम तक पप्पू बहुत ही बीमार हो गया था। मामा रैबिट ने उसे बिस्तर पे लेटा दिया और उसके लिए कैमोमाइल टी बनाई। दूसरी तरफ छोटू मोटू और रोतू ने मजेदार ब्रेड्स, बन्स और बेरीज रात के खाने में खाए। पप्पू भी अगर अपनी मामा की बात मानता बाकी तीनों बच्चों की तरह, तो वो भी अच्छा खाना खा सकता था। Like, subscribe, and press the bell icon.